دعوت خطاب دوں گا جنہوں نے بدین کے میدان میں تو ان کو ٹھینگا دکھایا اور ابھی آپ کے بیچ میں موجود ہو کر آپ کے حقوق کے اوپر ایک اور مضبوط آواز، ہماری ماؤں بہنوں کی مضبوط آواز۔ ایک اساں جی مرشد واہے پرواہ کے جینا ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ نہایت ہی قابل احترام جی ڈی اے کے صدر پیر صاحب پگارا، صدر الدین شاہ صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے معززین، جی ڈی اے کے لیڈرز، اور سب سے زیادہ قابل احترام حر جماعت جو 2 دن سے پیدل قافلوں کی شکل میں کسی مارکیٹ کمیٹی، کسی میونسپل کمیٹی، کسی ڈسٹرکٹ کے پیسے پہ نہیں، اے ٹی ایم کے پیسوں پہ نہیں، پر اپنے جذبے کے تحت یہاں پہنچے، مختلف ڈسٹرکٹس، بدین اور مختلف دور دور کی ڈسٹرکٹ سے یہاں آئے اور ایک کامیاب جلسہ، ایک کامیاب دھرنا، جس کی میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پر میں پیر صاحب پگارا کی اس جذبے اور آپ سب کے جذبے کو بھی مبارک دیتی ہوں کہ یہ دھرنا دوسرے دھرنوں سے مختلف ہے، جہاں پہ انسانیت کو نظر میں رکھا گیا اور آپ نے دیکھا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ ایمبولنسز گزری، فیملیز گزری، ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کی گئی۔ میرے بھائیوں، آج اس دھرنے کے ذریعے ہم ان اداروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ پاکستان بنانے والا صوبہ تھا، اور آج مجھ سمیت کافی سٹیج پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے بنانے میں ایک کردار ادا کیا۔ آج جس طرح ان بنانے والوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ کہتے ہیں الیکشن دھاندلا، میں کہتی ہوں یہ ڈاکہ تھا، یہ دھاڑا تھا، یہ آپ کے حقوق پہ دھاڑا مارا گیا ہے۔ یہ آج 15 سال کی حکومت میں آج کہیں پانی پینے کا نہیں، اسکول نہیں، ہسپتال نہیں، کیا چیز ہے جو آپ کو ملی ہے؟ میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ کہتی ہوں بار بار، کانسٹیٹیوشن، ارے کانسٹیٹیوشن تو ایک مذاق بنا دیا۔ آرٹیکل 218 کلاس 3، چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے ہیں نا کتنی شفاف الیکشنیں ہوئی ہیں۔ یہ سندھ کو ایک کالونی بنا دیا ہے۔ سندھ کوئی کالونی نہیں ہے، یہ کوئی انگریزوں کی کالونی نہیں ہے کہ جو ہر دفعہ سندھ کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کا سودا ہوا ہے، 2018 میں بھی سندھ کا سودا ہوا تھا، اور آج بھی سندھ کا سودا کیا گیا۔ یہ کوئی کالونی ہے؟ ہم سب غلام ہیں۔ میں یہ اس سٹیج سے کہتی ہوں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس الیکشن کمیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ اور بالکل صحیح کہا ہماری کولیگ نے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جنہوں نے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں
یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی بدلے میں کانسٹیٹیوشن 18ویں ترمیم بھائی ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنا دیا گیا. ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کو نہ بولیں. 18ویں ترمیم آ گئی ہے, اب ان کا حق ہے, ان کی پولیس ہے, یہ جیسی تیسی جو چاہے سندھ کے ساتھ کرے. ارے 18ویں ترمیم کا مذاق بنا دیا گیا. آج لوکل گورنمنٹ الیکشنز دیکھ لیجئے کہ کیا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی ہے. وہاں بھی ایک ڈاکہ تھا اور اسی سے ہمارے خدشات تھے کہ یہ جنرل الیکشن میں بھی یہی کریں گے. الیکشن کمشنر صاحب, کیا کتنے میں سودا کیا ہے, کیا قیمت لگائی ہے سندھ کے حقوق کی؟ آپ نے لوکل گورنمنٹ چھینی, آپ نے جنرل الیکشن چھینی, لیکن اب سندھ کی عوام چپ نہیں بیٹھے گی. اور میں پیر پگاڑا صاحب سے بھی یہ کہوں گی, آج سندھ کے لوگوں کی نظریں, سندھ کی عورتوں کی نظریں, سندھ کے بچوں کی نظریں اور یہاں کے غریب ہاری کی نظر, مزدور کی نظر, سب کی نظریں آج جی ڈی اے پہ اور آپ کی طرف ہیں. اور ہم نے جب تک اطمینان سے نہیں بیٹھنا, جب تک کہ ہم سندھ کو اب حقوق نہ دلائیں, اور جس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر میں اور سائرہ بانو اس نیشنل اسمبلی کو ہلا سکتے تھے تو آج ہم 2 عورتیں ہی پورے سندھ کی ان کی ہلا کے رکھ سکتے ہیں. آپ سندھ کی عورتیں ایک مضبوط عورتیں ہیں, اور آپ ہر جدوجہد میں, آج یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں, ان کو آواز دیں تو یہی دیکھے گا سب سے پہلے تو آگے یہ کھڑی ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنا حقوق اسی جدوجہد کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ کہ یہاں پہ ہر بیٹھا ہوا لیڈر آج یہ عہد کرے گا کہ ہم جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم سندھ کے لوگوں کو ان کا حقوق نہ دلا دیں. صحیح بولا کہ میں ان اداروں سے بھی کہتی ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کو اس طرح دھتکارا نہ جائے, کیونکہ ہم پھر وہ درد رکھتے ہیں جہاں پاکستان کی بقا کی خیال آ جاتا ہے. پھر ہم اپنا قدم روک لیتے ہیں اور اپنی زبان روک لیتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ اب ہم سندھ کو بچانے کے لیے, سندھ کے لوگوں کے حقوق بچانے کے لیے کچھ زیادہ بول جائیں, پھر کہو گے کہ بولیں گے کہ بولتا ہے. ہم بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اور آج اگر بچے سے پوچھو گے تو وہ بتائیں گے کہ الیکشن کس نے کرائی, دھاندلی کس نے کرائی. آج بچے کے زبان پر ہے, آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف. خدا را ہوش کے ناخن لیں. اور الیکشن کے بعد جس طرح ایف آئی آر ہمارے ورکروں پہ کاٹی جا رہی ہیں, ایک سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. میں کہتی ہوں اس پولیس اور یہ ہوم منسٹری سے کہ اگر ایسا کیا تو دمادم مست کلندر کر کے دکھائیں گے آپ کو. آج بدین میں ہمارے ورکروں پہ ایف آئی آر کٹی, اور جیسے یہاں لیاقت جتوئی صاحب اور مرتضی جتوئی صاحب نے بھی کہا کہ ان کے ورکروں پہ بھی جھوٹی ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. یہ ان سب کو روکا جائے. آپ سندھ میں ہوتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں, اور پنجاب جاتے ہیں
تو کچھ اور بولتے ہیں، وہاں تو نعرہ لگتا ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ تو ارے بھائی سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہاں جا کے کہتے ہو کہ شیر خون چوس رہا ہے عوام کا۔ میں پوچھتی ہوں سندھ کی عوام کا خون کون چوس رہا ہے؟ آپ کے وہ چوہے جو گندم کھا جاتے ہیں، دوائیاں کھا جاتے ہیں، وہ سندھ کی عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ لیکن اب سندھ کی عوام چپ نہیں بیٹھے گی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد مختلف پارٹیز کے ساتھ ہم JUIF جس طرح مولانا صاحب نے وہاں اعلان کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے لیول پہ ایک اتحاد بنے، اور اس اتحاد میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کے ساتھ ناانصافی ہے اور ایک پلیٹر میں رکھ کے پیپلز پارٹی کو سندھ تحفے میں دے دیا جاتا ہے۔ ایک کیک کی طرح پاکستان کو کاٹ کے رکھ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان ان کی فرمائش ہے، پنجاب کسی اور کی فرمائش ہے، اور KPK کہیں اور۔ پر میں اس پلیٹ فارم سے KPK کے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی، اپنے موقف پہ کھڑے رہے، اپنے پیروں پہ اپنی مضبوطی سے کھڑے رہے، اور آخر منوا لیا۔ انشاءاللہ سندھ کے لوگ بھی اب اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے، اور اپنی اس حقیقی آزادی کو، اس نام نہاد جو یہ جمہوریت ہے، اس کا لبادہ اب اتر چکا ہے، اور ہم حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں ایک آدھ ڈیمانڈز کے بعد کہ یہ الیکشن کمیشن نامنظور، یہ الیکشن نامنظور، یہ لوکل باڈیز نامنظور، اور جو وکٹمائزیشن ہے یہ بھی نامنظور۔ ایسا نہ ہو کہ اس غریب آدمی کا ہاتھ ہو اور آپ کا گریبان ہو، اس لیے روک لیجئے ان ہاتھوں کو۔ اور ہم سندھ میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ایک پرامن جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجبور نہ کیا جائے۔ میں